اب یہاں پر تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح البخاری میں 2387 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قرض لیتا ہے اس نیت سے، مجبوری ہے، قرض لے رہا ہے اس نیت سے کہ میں قرض ادا کروں گا، جو وعدہ کر رہا ہوں اس وعدے پر میں لازمی ادا کر دوں گا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس قرض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ جس کی نیت ہے نا قرضہ واپس کرنے کی، تو اس کے کئی دفعہ اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ قرضہ واپس کر سکے، لاکھوں کا قرضہ اور آمدن ہزاروں کی ہے، لیکن اگر اس کی نیت ہے واپس کروں گا تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور وہ قرضہ اتر جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے کیا فرمایا، اگر کوئی شخص اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں، نہیں جی ایک ہفتے میں دے دیں گے، ایک مہینے میں دے دیں گے، اور نیت یہ ہوتی ہے میں اب کون سا دینا ہے، دینا ہے ہی نہیں، جب مانگے گے تب کہانی کرا دیا کریں گے۔ اگر اس نیت سے قرضہ لیا تو فرمایا کہ اس قرضہ لینے والے بندے کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کا سکون ختم، مال میں برکت ختم، ہر چیز اس کی، فرمایا کہ اللہ اس بندے کو ضائع کر دیتے ہیں جو دوسروں سے پیسہ لیتا ہے واپس نہ کرنے کی وجہ سے، اس بنیاد پر کہ میں نے کون سے واپس کرنے، لیا قرضہ ہے کہ واپس کروں گا لیکن کرنا کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فرمایا کہ اگر تم دیکھو جس نے تم سے قرضہ لیا، بندہ صحیح ہے، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے، اب اس نے قرضہ لیا، اس نے واپس کرنا تھا، وعدہ بھی کیا ہوا تھا، وعدہ گزر گیا، واپس نہیں کر سکا، اب تمہارے پاس آیا آ کے کہتا کہ جناب اور مہلت دے دو، تو فرمایا اس کو مہلت دے دو۔ اگر تم دیکھو کہ یہ بندے کے حالات بیچارے کی اتنے تنگ حالات ہیں کہ یہ قرضہ واپس نہیں کر سکے گا، تو فرمایا کہ بہتری ان تصدقوا، اس کو معاف کر دو، جتنا قرضہ لینا ہے نا اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ جو تم دیکھو کہ بندہ حقدار ہے تو اس کو معاف کر دو۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے کیا فرمایا، مطر الغنی ظلم، فرمایا کہ تم جانتے ہو ایک بندے کو کہ اس کے پاس پیسے ہیں، غنی ہے، مالدار ہے، تم سے قرضہ لیا، تمہارے پیسے دینے دیتا نہیں ہے، جب جاؤ تمہیں بندے کو دیکھو نا سمجھ آ جاتی ہے، ہم کاروباری لوگ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس بندے کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ کہ مالدار ہے، کاروبار چل رہا ہے، بہترین پیسے کی آن جان ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے پیسے نہیں دے رہا ہے۔ تو فرمایا اگر ایسا بندہ جو غنی ہے، مالدار ہے، تمہارا قرضہ واپس نہیں کرتا، وعدے بے وعدہ جھوٹا کیے جا رہا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کا یہ کام ظلم لکھا جاتا ہے، غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور فرمایا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کے ساتھ تم سختی کر سکتے ہو، اگر خود اس قابل نہیں ہو نا تو کسی ایسی پارٹی کو کہہ دو، کسی اپنے ایسے عزیز دوست کو کہہ دو کہ جو سختی سے تمہیں اس سے پیسے لے کے دے، بھئی پیسے ہمارے یہاں رکھو، جیسے کیسے بھی تم اس سے پیسے سختی سے لے سکتے ہو۔ جہاں پر ایک حقدار کو تمہیں معاف کرنے کی ترغیب ہے، وہاں پر ایک غنی پر تمہیں معاف کرنے کی ترغیب نہیں ہے، اسے واپس نکلواؤ، سختی سے نکلواؤ، ہمارے پیسے ہیں، حلال کی کمائی ہے، دبا کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں دیتا ہے تو یہ غلط ہے، ظلم ہے۔ اب یہاں خاموش رہنا ہمارا بھی ظلم لکھا جائے گا، یہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ضروری ہے، اور اپنے پیسے واپس جیسے مرضی نکلواؤ۔